امیری اور غریبی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم دولت کا یہ فرق نہ رکھا ہوتا تو نظام زندگی فساد در فساد کی زد میں ہوتا۔ امیری کے آنگن میں عیش و ترب، خوشی و مسرت، فرحت و انبساط، فخر و مباحات، نخوت و رعونت، کبر و انانیت کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور غریب کی زندگی محتاجگی و مفلسی، حسرت و ارمان، بھوک و پیاس، فاقہ و بیماری، بے بسی و مجبوری، محتاجگی و لاچاری، محرومی و مقہوری کے خار زار میں بسر ہوتی ہے۔ امیر دولت دنیا کے ذریعے خوشیوں کی آخری منزل کو چھو لینا چاہتا ہے، اور غریب لطف و مسرت کے ادنا سے موقع کے لیے بھی ترستا رہ جاتا ہے۔ ہزار محرومیوں کی مار سہتے ہوئے بھی غریب زبان حال سے یہی کہتا ہے، خوشی جہاں میں بہت ہے ہمارے گھر نہ سہی، ملول کیوں رہیں ہم دنیا کے انتظام سے۔ یہ سچ ہے کہ غریبوں کی ڈھارس بندھانے اور ان کی اشک شوئی کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک حاتم زمانہ پڑے ہیں، لیکن ہمدردیاں اور بہی خوابیاں صرف زبانی جمع خرچ تک محدود ہوتی ہیں۔ اگر کہیں ہمدردی و بہی خوابی کا پرجوش اقدام نظر آ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ پس پردہ اس اقدام کا ڈانڈا کہیں نہ کہیں مفادات سے جڑا ہوا ہے۔ کیا آپ نے سوشل میڈیا اور اخبارات میں امیر و غریب کی تصاویر کو خیرات کے سامانوں کے ساتھ نہیں دیکھا؟ کیا چاول کی ایک چھوٹی سی بوری کے ساتھ شرمندہ سا بوڑھا سراپا احتجاج نظر نہیں آیا؟ وہ مسکین کیمرے کے سامنے شدت احساس سے پگھل جانا چاہتا تھا، لیکن دل کو کڑوا کر کے فوٹو کھنچوا ہی لیتا ہے کہ چند دنوں کے لیے آتش شکم سے نجات جو مل جائے گی۔ جی ہاں، سارا ڈھونگ نیکی کر فیس بک پر ڈال کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے، اور بس کیا کیجیے گا۔ غریبی دراصل نام ہی ہے تذلیل کا، رسوائی کا، جگ ہسائی کا۔ امیروں کو کسی کے جذبات اور احساسات سے کیا سروکار؟ امیری کا تو اصول ہی یہ ہے کہ بھوکوں مر جاؤ یا تو ہمارے ساتھ سیلفی دے کر ہماری سخاوت کا اشتہار بن جاؤ۔ مرتا نہ کیا کرتا۔ احساس تو اس وقت ہوا جب پورے سال ہر ملنے جلنے والے نے تانا دیا کہ تمہاری تصویر فیس بک اور واٹس ایپ پر گھوم رہی تھی، وہ تم راشن مانگنے گئے تھے نا۔ اس مسکین کو کیا پتا تھا کہ چند کلو اناج کے لیے اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ غریبی تو پورے سال درد دیتی ہے، لیکن رمضان میں یہ ظالم جان ہی نکال لیتی ہے۔ رمضان کثیر اخراجات کا مہینہ ہے، انواع و اقسام کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا مہینہ ہے۔ جہاں امیروں کا دسترخوان نگاہوں کو خیرہ کر دیتا ہے، وہیں غریبوں کا بوسیدہ دسترخوان اپنی بے سر و سامانی پر ماتم کناں ہوتا ہے۔ وہ جو عام دنوں میں اچھے کھانوں کی حسرت اور پھلوں سے شاد کام ہونے کی خواہش دل میں دبا کر رکھتے تھے، وہ رمضان میں بھلا افطار کے لیے ادنا تکلیف کا بھار کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں، کبھی ہمت کر کے بازار گئے بھی تو مطلوبہ رقم نہ ہونے کے سبب نیم سڑے ہوئے پھلوں کو سستے داموں میں خرید کر دل کو تسلی دے لیا۔ وہ سڑے ہوئے پھل جو کسی کو بھی بیمار کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ غربت کے سایوں سے دور عیش و ترب کے شبستانوں میں دادے عیش دینے والوں کو غموں کی دنیا کے ان مکینوں کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہو بھی جاتی ہے تو اپنی افطار پارٹی میں بلا کر ایک دن لذت کام و دہن کا سامان کر دیا جاتا ہے، اور چند تصویریں بھی لی جاتی ہیں تاکہ سند رہے۔ یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ صرف ایک دیوار کے فاصلے پر زندگی کس طرح الگ الگ فرق کے ساتھ رواں دواں ہے۔ ایک طرف سادہ پانی کے چند گلاسوں کے ساتھ حلق میں اٹکنے والا روایتی کھانا، اور دوسری طرف گھر اور بازار کی گوناگون نعمتوں سے بوجھل دسترخوان، جو معدے کی بھوک سے زیادہ شوق و نگاہ کی تسکین کے لیے ہوتا ہے۔ غریبوں کی دکھوں کی کہانی یہیں پر دم نہیں توڑ دیتی، بلکہ غربت اور کہاں کہاں خوار کرتی ہے اور کیسے گھٹ گھٹ کر جیتی ہے، یہ ایک لمبی داستان درد و غم ہے۔
کیسا لگے گا جب ایک پردہ نشین خاتون آپ سے آ کر یہ کہے، بھائی اپنے گھر کا بچا ہوا افطار ہمارے گھر دے دینا، میرے بچے کھا لیں گے، پھینکنا نہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس جملے کے پردے میں کمر پسی اور بے بسی کی کتنی ان گنت داستانیں پوشیدہ ہیں۔ کیا یہ سن کر آپ کو جھرجھری نہیں آئے گی؟ آپ کا دل ملول نہیں ہوگا؟ فرط غم میں آپ کا پورا وجود سرد نہیں پڑ جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جذبہ ایثار کی ترقی معکوس اب باقی بچے کھانوں اور عطرن پر ہی گزارا کر رہی ہے؟ ہماری بے حسی و بے مروتی اس سے زیادہ کی توقع کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی نہیں بلکہ ایسے بھی روزے دار دنیا میں ہیں جنہیں رمضان میں بھی فاقہ کشی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، نہ تو ڈھنگ کی سحری میسر ہے اور نہ سلیقے کا افطار۔ صومالیہ کا ایک مسلمان مفتی حرم سے پوچھتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو سحری اور افطار میں کچھ میسر نہیں اور بغیر اس کے ہم روزہ رکھ لیا کریں تو کیا ہمارا روزہ صحیح ہوگا؟ یہ سوال نہیں تھا بلکہ غریبوں کی مصیبتوں کا ایک تڑپا دینے والا دکھڑا تھا۔ امام حرم سے رہا نہ گیا، سوال کا جواب دینے کے بجائے دامن سے اپنے آنسو پوچھنے لگے۔ پھر وہ لمحہ بھی کیسا عجیب ہوتا ہوگا جب ایک غریب ننھا بچہ ماں سے کہتا ہوگا، امی سب کے ہاں کپڑے تو خریدے جا چکے ہیں، عید کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، ہمارے لیے کپڑے کب آئیں گے؟ ہماری خریداری کب ہوگی؟ سنا تو یہ بھی ہوگا کہ کتنے ہی ہیں جو پیسے لے کر روزانہ بازار جاتے ہیں لیکن ہوش ربا مہنگائی میں ناکافی پیسوں کی وجہ سے خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں، اور اسی طرح عید آ جاتی ہے لیکن نئے کپڑوں کی حسرت دل میں ہی کہیں دفن ہو جاتی ہے۔ رمضان کی شاپنگ بھی کیسی جان لیوا ہوتی ہے، غریب زچ ہو کر یہ بھی کہہ بیٹھتا ہے کہ رمضان آتا ہی کیوں ہے ہمارے زخموں کو ہرا کرنے، عید آتی ہی کیوں ہے ہماری محرومیوں میں اضافہ کرنے۔ ایک سرد آہ نکلی جب ہم نے سنا کہ ایک سونار کی دکان پر برقع پوش خواتین کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا، دیکھو مسلمانوں کے پاس کتنا پیسہ ہے کہ رمضان اور اس مہنگائی کے دور میں زیورات خرید رہی ہیں۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ خواتین رمضان و عید کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنا سونا بیچنے آئی تھی۔ دل کو خون خون کر دینے والی اور بھی زندہ مثالیں ہیں جنہیں بیان کر کے میں آپ کی آج کی شام کا مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا۔ رمضان کو لذت کام و دہن کا مہینہ بنانے والوں، صرف رمضانی شوق اور چونچلوں پر لاکھوں روپیہ اڑانے والوں، اپنی زندگی کے خود ساختہ حصار سے باہر جھانک کر دیکھو، ذرا انسانیت کے درد کو اپنے دل پر محسوس کرو۔ رمضان کی بھوک و پیاس کے ذریعے رب کے پیغام انسانیت کا ادراک کرو، شاید تمہاری ہمدردی سے کسی کے لبوں کی مسکان لوٹ آئے، کوئی کملایا ہوا اور مرجھایا ہوا چہرہ تر و تازہ ہو جائے، کسی کا بجھا ہوا چولہا روشن ہو جائے، کسی کے آنگن میں خوشیوں کے پھول کھل اٹھیں اور افسردہ زندگیاں مسکرانے لگیں۔ وہ عظیم الشان ذات جس نے دنیا کو رحم و مروت، ہمدردی و بہی خوابی کا درس دیا تھا، وہ ہمارے اور آپ کے رسول تھے، جو عید کے دن ایک مفلوق الحال یتیم کو دھول اور مٹی سے اٹھا کر گھر لے گئے اور اپنی خوشیوں میں اس طرح شامل کیا کہ وہ اپنے سارے غم بھول گیا۔ وہ علی کرم اللہ تعالی وجہ ہی تو تھے جو عید کے دن پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس نظر آئے تو پوچھا گیا، آپ عید کے دن پرانے کپڑوں میں؟ جواب دیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں نئے اور رزق و برق لباس زیب تن کروں اور مدینہ کے بازاروں میں کچھ غریب پھٹے پرانے کپڑوں میں گھوم رہے ہوں۔ کیا سیلف کی ایثار و فداکاری کی یہ روایتیں ہمارے کردار کا عنوان بنیں گی یا پھر تاریخ کے اوراق میں گم ہو جائیں گی؟ اگر شام و فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر مگرمچھ کے آنسو بہانے اور اعدائے اسلام کے خلاف زبانی جہاد سے اور رنگ بدلتی سیاست اور تجارت پر تبادلہ خیال سے فرصت ملے تو پڑوس میں نان شبینہ کے محتاج قسمت کے ماروں پر بھی توجہ مفضول کر لینا۔
شاید کہ دل کے خاموش تاروں میں کچھ حرکت پیدا ہو جائے۔